سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے سائیڈ ٹریک۔ اس کہانی کے مصنف ہیں مظہر کلیم MA اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہوٹل شیراز کے حال میں صفدر ایک خالی میز پر بیٹھا چائے پینے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر تقدر کے تاثرات موجود تھے کیونکہ ڈاکٹر احمد کی موت کی خبر اخبار میں پڑھنے کے بعد صفدر یہ سوچ کر اپنے فلیٹ سے نکلا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی کلیو حاصل کر کے ان قاتلوں تک پہنچ جائے گا۔ وہ صدیقی اور نعمانی کے ساتھ ایک مشترکہ دوست کی بیٹی کی سالگرہ پر اس کی رہائش گاہ پر گئے تھے جہاں ان کی ملاقات ڈاکٹر احمد سے ہوئی تھی، اور چند روز کے بعد اس نے اس کی موت کی خبر اخبار میں پڑھی، لیکن 5-6 گھنٹوں کی زبردست کوشش کے باوجود وہ اس معاملے کے بارے میں معمولی سا کلو بھی حاصل نہ کر سکا۔ ڈاکٹر احمد ریزرو آدمی تھا، اس لیے اس کے تعلقات بے حد محدود تھے۔ اس کے ساتھ ہی تباہ شدہ لیبارٹری سے ڈاکٹر احمد کے اسسٹنٹ کی لاش بھی ملی تھی، جبکہ دوسرا اسسٹنٹ اپنے آبائی گاؤں چلا گیا تھا۔ صفدر معلومات حاصل کر کے وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس اسسٹنٹ کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اس کی ہلاکت سرخ رنگ کی کار میں شہر سے آئے ہوئے 2 افراد کے ہاتھوں ہوئی ہے، لیکن مزید کچھ نہ معلوم ہو سکا تو وہ واپس آ گیا، اور اب فلیٹ پر جاتے ہوئے وہ یہاں ہوٹل شیراز میں چائے پینے کے لیے رک گیا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں صفدر صاحب؟ صفدر کے کانوں میں اچانک ٹائیگر کی آواز پڑی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ او تم، آؤ بیٹھو، تمہیں اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے چہرے پر تقدر کے تاثرات اس قدر نمایاں تھے کہ مجھے پوچھنا پڑا کہ کہیں میری آمد بوجھ محسوس نہ ہو۔ ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تقدر تو مجھے خود محسوس ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ایسا تو زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے، صفدر نے گول مول سے انداز میں کہا، اور پھر ویٹر کو اشارے سے بلا کر اس نے اپنے لیے اور ٹائیگر کے لیے چائے لانے کا آرڈر دے دیا۔ صفدر صاحب، آپ خیر پور گئے تھے؟ اچانک ٹائیگر نے کہا تو صفدر چونک پڑا۔ ہاں، کیوں؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں بھی ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، آپ کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہوا کہ آپ بھی وہاں گئے تھے، آپ کی کار کا نمبر بھی بتایا گیا تو میں سمجھ گیا، ٹائیگر نے کہا۔ کیا تم بھی ڈاکٹر احمد کی موت کے بارے میں کام کر رہے ہو؟ صفدر نے کہا۔ جی ہاں، باس عمران نے مجھے یہ ٹاسک دیا ہے۔ میں بھی اس آصف سے ملنے خیر پور گیا تھا، لیکن وہاں آج صبح آصف سے ملنے بہت لوگ گئے تھے۔ ایک صاحب ملٹری انٹیلیجنس کے بھی گئے تھے، اور واپسی پر ان پر یہاں کانسٹائن بار میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ وہ بچ تو گئے ہیں، لیکن ابھی انہیں 1 ماہ تک ہسپتال میں رہنا ہوگا، ٹائیگر نے کہا تو صفدر چونک پڑا۔ کیا اسی سلسلے میں حملہ ہوا ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، مجھے اطلاع ملی کہ ملٹری انٹیلیجنس کے کیپٹن احسان نامی آفیسر بھی گئے تھے، تو میں نے ملٹری میں اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا۔ میں دراصل اس کیپٹن احسان سے ملنا چاہتا تھا تاکہ ان سے کچھ معلومات حاصل ہو سکیں، تو مجھے بتایا گیا کہ 1 گھنٹہ پہلے اس پر کانسٹائن بار میں قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہلاکت سے تو بچ گئے، لیکن ابھی ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان سے بات چیت ہو سکے۔ لیکن صفدر صاحب، آپ کس سلسلے میں کام کر رہے ہیں؟ کیا چیف نے باقاعدہ یہ کیس لے لیا ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ اس دوران ویٹر نے چائے سرو کر دی تھی اور ٹائیگر بات کرنے کے دوران چائے بھی تیار کرتا جا رہا تھا۔ کیپٹن احسان پر کس نے حملہ کیا ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ میں نے جو ابتدائی معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق کیپٹن احسان بار میں داخل ہوا تو وہاں اس نے ایک ویٹر سے گریگ کے بارے میں پوچھا۔ گریگ ایک بدنام زمانہ بدماش اور قاتل ہے، وہ وہاں موجود تھا۔ ویٹر نے کیپٹن احسان کو گریگ کے بارے میں بتا دیا تو وہ آگے بڑھ کر گریگ سے ملنے کے بجائے بار سے باہر چلا گیا، تو اس ویٹر نے جا کر گریگ کو کیپٹن احسان کے بارے میں بتا دیا۔ گریگ فوراً باہر آیا تو اس وقت برآمدے میں موجود پبلک فون بوتھ سے کیپٹن احسان باہر آ رہا تھا۔ گریگ نے سائلنسر لگے پسٹل سے اس پر فائر کیا اور کیپٹن احسان فون بوتھ کے اندر گر گیا، جبکہ گریگ فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گیا۔ کیپٹن احسان کو ہسپتال پہنچایا گیا، پھر اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ تب پتہ چلا کہ زخمی کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، چنانچہ اسے عام ہسپتال سے ملٹری ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ فی الحال اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے، ٹائیگر نے چائے پینے کے دوران پوری کہانی سناتے ہوئے بتایا۔ اس گریگ کا اس کیس سے کیا تعلق تھا جس کی وجہ سے اس نے اس قدر بڑا قدم اٹھایا، اور وہ بھی فوری؟ صفدر نے کہا۔ اسسٹنٹ آصف کو قتل کرنے والے 2 افراد میں سے ایک گریگ تھا، ٹائیگر نے کہا تو صفدر نے بے اختیار ایک طویل سانس لی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اب اس گریگ کو
ہر صورت میں ٹریس کرنا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ میں اسے ٹریس کرتا ہوا یہاں آیا ہوں اور آپ کو یہاں بیٹھے دیکھ کر ادھر آ گیا، ٹائیگر نے کہا تو صفدر چونک پڑا۔ کیا وہ اس ہوٹل میں موجود ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، یہاں ایک سپروائزر ہے، دلدار، اس سے گریگ کا بہت گہرا تعلق ہے، اس دلدار سے معلوم ہو سکے گا کہ وہ اس وقت کہاں مل سکتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو پھر کرو معلوم، صفدر نے کہا۔ دلدار اس ہوٹل کے عقبی طرف ہوٹل کے احاطے میں بنے ہوئے کوارٹروں میں رہتا ہے، اس کا کوارٹر بند ہے، اس کے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ اس کی ڈیوٹی 1 گھنٹے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس لیے وہ 1 گھنٹے تک واپس آئے گا، کیونکہ یہاں ڈیوٹی کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے، ٹائیگر نے کہا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ڈاکٹر احمد کو کس نے ہلاک کیا ہوگا؟ صفدر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں غیر ملکی عناصر ملوث ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ وہ کیسے؟ کیوں تمہیں یہ خیال آیا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ میں نے تباہ شدہ لیبارٹری کو چیک کیا ہے، وہاں سے مجھے ایک کارڈ ملا ہے جس پر ایک سرخ چونچ والے پرندے کی تصویر موجود ہے اور نیچے چند نمبر۔ یہ کارڈ وہاں کمپیوٹر کی سائٹ پر آدھا اندر اور آدھا باہر نکلا ہوا موجود تھا۔ میں نے اس عجیب سے پرندے کے بارے میں نیشنل لائبریری سے معلومات حاصل کی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ پرندہ یورپی ملک پولینڈ کا مخصوص پرندہ ہے اور اسے وہاں کی مقامی زبان میں گوگین کہا جاتا ہے۔ ٹائیگر نے جیب سے پرس نکال کر اس کے اندر موجود ایک کارڈ نکال کر صفدر کی طرف بڑھایا۔ اس کارڈ کی وہاں موجودگی سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پولینڈ کے لوگوں نے یہ واردات کی ہے، لیکن وہ براہ راست ایسا نہیں کر سکتے، لازماً یہاں کا کوئی مقامی گروپ ان کے ساتھ شامل ہوگا، صفدر نے کہا۔ جی ہاں، آپ کی بات درست ہے، اسی لیے تو میں گریگ کو ٹریس کر رہا ہوں۔ گریگ سے معلوم ہوگا کہ اسے ڈاکٹر احمد کے دوسرے اسسٹنٹ آصف کی ہلاکت کا ٹاسک کس نے دیا ہے، ٹائیگر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ایک ویٹر تیزی سے چلتا ہوا ٹائیگر کے قریب آ گیا۔ دلدار ڈیوٹی پر آ گیا ہے جناب، ویٹر نے آہستہ سے ٹائیگر کے کان میں کہا اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے میں چائے کے برتن سمیٹنے میں لگ گیا۔ میں آ رہا ہوں صفدر صاحب، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ صفدر نے ویٹر کو بل لانے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر بل لے آیا تو صفدر نے بل دینے کے ساتھ ساتھ اسے خاصی بھاری ٹپ بھی دے دی اور ویٹر اسے سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹائیگر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ گریگ اس وقت کارس کلب میں موجود ہے، ٹائیگر نے کہا۔ یہ آدمی دلدار اسے اطلاع تو نہیں دے دے گا؟ صفدر نے کہا۔ نہیں، اسے معلوم ہے کہ اگر ٹائیگر رقم دے سکتا ہے تو بہت کچھ وصول بھی کر سکتا ہے۔ کیا آپ ساتھ چلیں گے یا واپس اپنے فلیٹ پر جائیں گے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تم سے ملاقات ہونے پر تو کچھ امید آگے بڑھی ہے، ورنہ میں تو مایوس ہو گیا تھا، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سوبرز اور کرسیا دونوں چیف کے آفس میں داخل ہوئے تو چیف نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں مؤدبانہ انداز میں میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں میں سے 2 پر بیٹھ گئے۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے اور وہ یہ کہ پاکیشیا سے فائن کلب کے رینالڈ کی تفصیلی رپورٹ ملی ہے، اور یہ رپورٹ ہمارے لیے اچھی ہے، چیف نے آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ کیا لکھا ہے رپورٹ میں چیف؟ سوبرز نے کہا۔ رینالڈ نے سائنسدان ڈاکٹر احمد کے دوسرے زندہ رہ جانے والے اسسٹنٹ جس کا نام آصف تھا اس کے بارے میں تحقیقات کرائی تو اسے بتایا گیا کہ اسسٹنٹ آصف اپنے گاؤں گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی تقریباً 1 ماہ کے بعد ہونی ہے، تو اس رینالڈ نے اپنے 2 خاص آدمیوں کو تفصیلی ہدایات دے کر اس گاؤں میں بھجوا دیا اور اس کے آدمیوں نے اس آصف کو علیحدہ جگہ لے جا کر اس سے معلومات حاصل کی۔ آصف نے انہیں بتایا کہ ڈاکٹر احمد فارمولے کو کسی اور جگہ رکھتا تھا، جبکہ کمپیوٹر میں صرف تازہ ترین تجربات کے نتائج کو محفوظ کرتا تھا، اور جب اسے فارمولے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ 1 گھنٹے کے لیے لیبارٹری سے باہر چلا جاتا تھا، اور جب 1 گھنٹے کے بعد واپس آتا تھا تو فارمولا جو ایک کمپیوٹر ڈسک میں موجود ہوتا تھا اس کے پاس ہوتا تھا۔ اسی طرح جب وہ فارمولا چھوڑنے جاتا تھا تو 1 گھنٹے کے بعد اس کی واپسی ہوتی تھی۔ اس آصف پر تشدد بھی کیا گیا لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہ بتا سکا، چنانچہ اسے ہلاک کر دیا گیا، چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے چیف کہ اب اس جگہ کو ٹریس کرنا ہوگا جہاں وہ فارمولا رکھتا تھا، سوبرز نے کہا۔ ہاں، اب تم وہاں جا کر کام کر سکتے ہو کیونکہ اب نہ صرف ڈاکٹر احمد ہلاک ہو چکا ہے بلکہ اس کے دونوں اسسٹنٹس بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اب تم نے وہاں فارمولا ٹریس کرنا ہے، چیف نے کہا۔ لیکن چیف، میرے خیال میں یہ کام رینالڈ زیادہ مؤثر انداز میں اور جلدی کر سکتا ہے، کرسیا نے کہا تو چیف اور سوبرز دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ تمہارا مطلب ہے کہ سوبرز کو وہاں نہ بھیجا جائے؟ چیف نے کہا۔ چیف، ڈاکٹر احمد سائنسدان تھا اور اہم سرکاری فارمولے پر کام کر رہا تھا، اس لیے لامحالہ
ملٹری انٹیلیجنس اور ہو سکتا ہے کہ سول انٹیلیجنس اور سیکرٹ سروس بھی اس ساری کارروائی کے خلاف کام کر رہی ہو، اور میرے خیال میں یہ لوگ آسانی سے رینالڈ تک پہنچ سکتے ہیں، اور رینالڈ تک پہنچنے کے بعد انہیں ہمارے بارے میں بھی اطلاع مل جائے گی۔ اس لیے ہم نے اگر وہاں کام کرنا ہے تو پھر ہمیں رینالڈ سے یکسر ہٹ کر کسی اور گروپ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں رینالڈ کے ذمے یہ کام لگا دیا جائے۔ کرسیا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا، تمہیں خطرہ ہے کہ رینالڈ کے ذریعے یہ لوگ تم تک پہنچ سکتے ہیں، چیف نے کہا۔ چیف، کرسیا درست کہہ رہی ہے، ہمیں اس رینالڈ کو فوری طور پر فنش کرنا ہوگا، اس کے بعد تمام راستے ہمارے دشمنوں کے لیے بند ہو جائیں گے اور ہم اطمینان سے کسی اور گروپ کے ساتھ مل کر یقیناً کامیاب بھی رہیں گے، سوبرز نے کہا۔ اوہ، تم اور کرسیا دونوں نے صورتحال کا درست تجزیہ کیا ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی رینالڈ کو فوری ہلاکت کا آرڈر دے دیتا ہوں، اور وہی گروپ جس کے ذمہ رینالڈ کی ہلاکت کا ٹاسک ہوگا وہی تمہارے ساتھ وہاں کام کرے گا، چیف نے کہا۔ چیف، ہم ایک بار پھر سامنے آ جائیں گے، کرسیا نے کہا تو چیف چونک پڑا۔ وہ کیسے؟ چیف نے کہا۔ جو پارٹی رینالڈ کے خلاف کام کرے گی وہ رینالڈ کی ہلاکت پر بھی کام کرے گی، اور جس گروپ سے آپ رینالڈ کو ہلاک کروائیں گے اسی گروپ تک اگر یہ لوگ پہنچ گئے تو لامحالہ وہ لوگ ہم تک بھی پہنچ جائیں گے، اس لیے ایک گروپ کو آپ صرف رینالڈ کی ہلاکت تک محدود رکھیں، اس کے بعد اس کا کام ختم، اور جس گروپ نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے اسے رینالڈ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علم نہیں ہونا چاہیے، کرسیا نے کہا تو چیف کے چہرے پر تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ گڈ، تم واقعی بے حد ذہین ہو کرسیا، تمہارا تجزیہ 100% درست ہے، اور تمہاری ذہانت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمہیں بھی سوبرز کے ساتھ ہی سپر سیکشن میں شامل کر کے سپر ایجنٹ بنا دیا جائے، چیف نے کہا تو سوبرز اور کرسیا دونوں کے چہرے بے اختیار کھل اٹھے۔ یہ آپ کی قدر شناسی ہے چیف، کرسیا نے کہا تو چیف نے ریسیور اٹھایا اور پھر اس نے فوری طور پر کرسیا کو سپر سیکشن میں شفٹ کرنے اور سپر ایجنٹ کا لیٹر جاری کرنے کے احکامات دینے کے بعد ریسیور رکھا، اور دوسرے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ پاکیشیا میں کراس کلب کے مالک اور جنرل مینیجر پال سے میری بات کرواؤ، لیکن اس کو صرف میرا نام بتانا ہے اور کچھ نہیں، چیف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھینکس چیف، میں ہمیشہ آپ کی توقعات پر پورا اتروں گی، کرسیا نے سپر ایجنٹ بننے پر چیف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ تم جیسے افراد کی قدر نہ کرنا زیادتی ہے، لیکن یہ بات سن لو کہ مجھے بہرحال AW ریس کا فارمولہ چاہیے، یہ ہمارے ملک کی بے پناہ خوشحالی کا ضامن ہے، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی ہوگا چیف، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، سوبرز اور کرسیا دونوں نے بیک زبان ہو کر کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو چیف نے ہاتھ بڑھا کر نہ صرف ریسیور اٹھا لیا بلکہ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، چیف نے کہا۔ پال لائن پر ہے جناب، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، ڈریک بول رہا ہوں پولینڈ سے، چیف نے اپنا نام لیتے ہوئے کہا۔ او، آپ حکم فرمائیں، میں پال بول رہا ہوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ پال، تمہارے لیے ایک کام ہے، معاوضہ تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق ہوگا، لیکن کام فوری اور یقینی ہونا چاہیے، چیف نے کہا۔ آپ کا کام ہو جائے گا، یہ میری گارنٹی ہے، پال نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ فائن کلب کے مالک اور جنرل مینیجر رینالڈ کو جانتے ہو؟ چیف نے کہا۔ یس، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، پال نے جواب دیا۔ اسے فوری اور یقینی طور پر فنش کروانا ہے، بغیر کوئی وجہ پوچھے، چیف نے کہا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ کام ہو جائے گا، اس کا معاوضہ $10 لاکھ ہوگا، پال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اپنا اکاؤنٹ نمبر اور بینک کے بارے میں بتاؤ، میں مکمل معاوضہ ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں شفٹ کراتا ہوں، چیف نے کہا تو دوسری طرف سے تفصیل بتا دی گئی۔ یہ تم نے یہاں کارسا میں بھی اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے؟ چیف نے اکاؤنٹ نمبر اور بینک کے بارے میں تفصیل نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، پال نے کہا۔ اوکے، یہ معاوضہ 10 منٹ میں تمہارے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جائے گا، چیف نے کہا۔ معاوضہ ملنے کے 1 گھنٹے کے اندر کام مکمل ہو جائے گا، پال نے کہا۔ اوکے، میں تمہیں 2 گھنٹے کے بعد کال کروں گا، چیف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ رینالڈ خاصا با اثر آدمی ہے اور اس کا گروپ بھی خاصا طاقتور ہے، کیا یہ پال اسے واقعی اس قدر جلد ہلاک کر لے گا چیف؟ سوبرز نے کہا۔ ہاں، پال کے پاس انتہائی تجربے کار پیشہ ور قاتلوں کا ایک گروپ ہے، اسی لیے تو میں نے اسے فون کیا ہے، اور اگر یہ ایسا نہ کر سکتا تو صاف جواب دے دیتا۔ اس کی یہی خوبی سب سے نمایاں ہے کہ یہ غلط بات نہیں کرتا، چیف نے کہا۔ چیف، آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے، اس طرح تو رابطہ سامنے آ جائے گا، کرسیا نے کہا۔ کیا تم مجھے اس قدر احمق سمجھتی ہو؟ چیف کا لہجہ یک لخت غصیلا ہو گیا تھا۔ یہ بات نہیں چیف، میرا مطلب آپ کو ناراض کرنا نہیں تھا،
میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اگر پال تک کوئی ایجنسی پہنچ بھی جائے تب بھی وہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ کرسیا نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ڈریک میرا وہ نام ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جب میرا پال سے خاصا گہرا تعلق ہوا تو میں اس وقت ایک بین الاقوامی یہودی ایجنسی سے منسلک تھا، پھر پولینڈ میں بھی اس یہودی ایجنسی کا چیف رہا ہوں، پھر اس یہودی ایجنسی کو ختم کر دیا گیا تو میں حکومت میں آ گیا، اور پال کو میرے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ میں پولینڈ میں اب بھی اسی یہودی ایجنسی سے متعلق ہوں، اور یہاں میرا نام ڈریک زیادہ جانا جاتا ہے۔ فریڈ ڈریک میرا پورا نام ہے۔ اگر کوئی پال تک پہنچ بھی گیا تو پال سے اسے صرف یہی معلوم ہو سکے گا کہ اسے یہ کام پولینڈ میں یہودی ایجنسی اپ رائٹ کے چیف ڈریک نے دیا ہے، اور پولینڈ میں اپ رائٹ اور ڈریک کو وہ کسی صورت ٹریس نہیں کر سکیں گے۔ چیف نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، یس سر، پھر واقعی میرا خیال غلط تھا۔ کرسیا نے معذرت کرتے ہوئے کہا، تم کیوں اس بات کی قائل ہو چکی ہو کہ پاکیشیا والے پال تک پہنچ سکتے ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر احمد کے اسسٹنٹ آصف تک تو پہنچ سکتے تھے، اس سے آگے نہیں، اور اب تو چیف نے رینالڈ کو ہلاک کروا کر تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ سوبرز نے کرسیا سے مخاطب ہو کر کہا، میں ایک امکانی بات کر رہی ہوں، ہمیں ہر طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے، کرسیا نے جواب دیا، اور اس بار سوبرز نے کوئی جواب دینے کے بجائے صرف اسبات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ چیف نے ہیڈ کوارٹر انچارج کو انٹرکام پر کال کر کے پال کے اکاؤنٹ میں اس کی مطلوبہ رقم فوری جمع کروانے کے احکامات دے دیے۔ پھر 2 گھنٹے کے دوران وہ تینوں شراب پینے اور باتیں کرنے میں مصروف رہے۔ پھر 2 گھنٹوں کے بعد چیف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور اپنے فون سیکرٹری کو پال سے رابطہ کرنے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو چیف نے ہاتھ بڑھا کر نہ صرف ریسیور اٹھا لیا بلکہ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، چیف نے کہا۔ پال لائن پر ہے چیف؟ دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، ڈریک بول رہا ہوں، چیف نے کہا۔ پال بول رہا ہوں ڈریک، تمہارا کام ہو گیا ہے اور رقم بھی وصول ہو گئی ہے، پال کی آواز سنائی دی۔ کیا تفصیل ہے؟ چیف نے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ شکار اس وقت پاکیشیائی وقت کے مطابق اپنی رہائش گاہ پر موجود ہوگا، جہاں سے وہ کلب آنے کے لیے کار میں نکلے گا۔ چنانچہ میرے آدمی وہاں پہنچ گئے اور پھر جیسے ہی شکار باہر آیا انتہائی آسانی سے اس کا شکار کر لیا گیا اور بس، پال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تھینک یو، چیف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر چیف نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک ڈائری نکالی اور اسے کھول کر اس کی ورک گردانی میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک صفحے پر خاصی دیر تک نظریں جمائے رکھیں اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے ڈائری بند کر کے واپس میز کی دراز میں رکھی، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے فون سیٹ کے نیچے موجود سفید رنگ کا بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا، اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ کارل بول رہا ہوں، ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ یورپی تھا۔ فریڈرک بول رہا ہوں، پولینڈ سے، چیف آف وان، چیف نے قدرے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے بولنے والے کارل کا لہجہ مؤدبانہ ہو گیا۔ سپر سیکشن کا سوبرز اپنے ساتھیوں سمیت پاکیشیا پہنچ رہا ہے، وہ تم سے رابطہ کرے گا، تم نے اس کے ساتھ ہر طرح سے مکمل تعاون کرنا ہے، چیف نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ معاوضہ تمہیں ڈبل دیا جائے گا لیکن کسی طرح کی بھی کوتاہی تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، چیف نے کہا۔ یس سر، لیکن سپر سیکشن کا مشن یہاں کس کے خلاف ہے؟ کارل نے کہا۔ براہ راست کسی کے خلاف نہیں۔ ایک پاکیشیائی سائنسدان جس کا نام ڈاکٹر احمد تھا ایک اہم فارمولے لے کر ایکریمیا سے فرار ہو کر پاکیشیا میں چھپ گیا تھا۔ اس کے پیچھے ایکریمیا اور یورپ کے بہت سی ایجنٹس کام کر رہے تھے۔ پھر کسی ملک کے ایجنٹ نے اسے ٹریس کر لیا تو اسے اور اس کے اسسٹنٹ کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن فارمولہ دستیاب نہیں ہو سکا۔ ہمارا سپر سیکشن اس گمشدہ فارمولے کو تلاش کرنے تمہارے پاس پہنچ رہا ہے، چیف نے باقاعدہ ایک کہانی بنا کر بیان کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہمارے سیکشن کا مقابلہ دوسرے غیر ملکی ایجنٹوں سے ہی ہوگا، مقامی ایجنٹوں سے نہیں ہوگا؟ کارل نے کہا۔ مقامی غیر ملکی کسی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور بس، چیف نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی مرضی کے مطابق کام ہوگا، کارل نے کہا۔ اوکے، سوبرز کا نام یاد رکھنا، گڈ بائے، چیف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پاکیشیائی دارالحکومت کی مشہور روڈ ہے کائن روڈ، وہاں ایک معروف کلب ہے جس کا نام بھی کائن کلب ہے۔ یہ عمرہ اور شرفاء کا کلب ہے، زیادہ تر سیاح وہاں جاتے ہیں۔ کارل اور اس کا مالک اور جنرل مینیجر ہے، اس کے پاس مخبری کا بڑا مؤثر نیٹ ورک بھی ہے اور وہ اسلحے کی اسمگلنگ کا پاکیشیا میں ایک بڑا نام ہے۔
چیف نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ یس سر، اب ہمیں اجازت؟ سوبرز نے کہا۔ ہاں تم دونوں اب جا سکتے ہو، وش یو گڈ لک، چیف نے کہا تو ان دونوں نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور مڑ کر آفس سے باہر نکل گئے۔ دونوں کے چہروں پر مسرت اور اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ کارز کلب دارالحکومت کا بدنام ترین کلب تھا۔ یہاں ہر وقت جرائم پیشہ اور زیر زمین دنیا کے افراد بھرے رہتے تھے۔ چونکہ یہاں پولیس مداخلت نہیں کرتی تھی، اس لیے کلب میں ہونے والے تمام لڑائی جھگڑوں کو کلب کی انتظامیہ خود ہی نمٹا لیا کرتی تھی۔ یہاں مرنے والوں کی لاشیں بھی غائب کر دی جاتی تھیں۔ کلب کا مالک ایک ایکریمین نژاد تھا جس کا نام کارز تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس لیے پولیس کے اعلیٰ حکام سمیت بڑے بڑے سول حکام بھی اس کی مٹھی میں رہتے تھے۔ کارز نے کلب کے اندر تقریباً 10 ایسے مسلح افراد رکھے ہوئے تھے جو نہ صرف بہترین لڑاکے اور نشانہ باز تھے بلکہ انتہائی حد تک سفاک اور بدتمیز بھی تھے۔ وہ کسی کو انسان ماننے کے لیے ہی تیار نہ ہوتے تھے۔ وہ باقاعدہ شفٹوں میں ڈیوٹی دیتے تھے اور ایک وقت میں 4 افراد مشین گنوں سمیت یہاں حال میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، لیکن وہ اس وقت تک مداخلت نہ کرتے تھے جب تک کہ کلب کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے یا انہیں خصوصی طور پر کسی کام کا حکم نہ دیا جائے۔ ٹائیگر چونکہ یہاں اکثر آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے اسے یہاں کے بارے میں تمام معلومات حاصل تھی۔ اس لیے جب ٹائیگر اور صفدر دونوں اپنی کاریں کلب کے سائڈوں پر موجود وسیع پارکنگ میں روک کر نیچے اترے اور پھر کلب کے مین گیٹ کی طرف جانے لگے تو ٹائیگر نے صفدر کو اس کلب کے اندرونی ماحول کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صفدر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ میں سب کچھ سنبھال لوں گا، آپ مداخلت نہ کریں، ٹائیگر نے کہا۔ تمہیں میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے گریگ کو ٹریس کیا ہے تو اب گریگ سے بھی تم ہی نمٹو گے، میں تو صرف تماشا دیکھوں گا، صفدر نے کہا تو ٹائیگر کے چہرے پر ہلکے سے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے اور صفدر ان تاثرات کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ مین گیٹ سے اندر جانے والے اور باہر آنے والے افراد میں سیاح مردوں اور عورتوں کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ افراد بھی تھے جو اپنے انداز سے سیاحوں سے بالکل الگ نظر آتے تھے۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی صفدر کو یوں محسوس ہوا جیسے یہاں کی دنیا ہی الگ ہو۔ وہاں کھلے عام سب کچھ ہو رہا تھا جس کے بارے میں شاید عام آدمی ذہن میں تصور بھی نہ کر سکے۔ حال بھرا ہوا تھا اور منشیات کی تیز بو اور تمباکو کے دھوئیں نے مل کر ماحول کو اس قدر غلیظ بنا دیا تھا کہ صفدر نے بے اختیار اپنا سانس روک لیا، لیکن ظاہر ہے اب وہ مستقل طور پر تو ایسا کر نہیں سکتا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ وہ قدرے عادی ہوتا چلا گیا۔ ٹائیگر اس طرح اطمینان بھرے انداز میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا جیسے اس کی ساری عمر ایسے ہی ماحول میں گزری ہو۔ حال کے چاروں کونوں میں دیو ہیکل آدمی سیاہ رنگ کے یونیفارم پہنے ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کی تیز نظریں مسلسل حال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کاؤنٹر کے پیچھے 4 آدمی تھے جن میں سے ایک تو سٹول پر بیٹھا ہوا حال میں آنے جانے والوں کو اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے نظروں ہی نظروں میں انہیں تول رہا ہو۔ ساتھ ہی ایک دوسرا نوجوان فون سامنے رکھے اسے مسلسل سننے میں مصروف تھا، جبکہ باقی 2 آدمی ویٹرز کو سروس دینے کے سلسلے میں کام میں مصروف تھے۔ گریگ کہاں ہے بالم؟ ٹائیگر نے کاؤنٹر کے قریب جا کر سٹول پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ کسی کو فنش کرانا ہے؟ اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں پارٹی ساتھ ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو میرا کمیشن پیشگی دے دو ورنہ تم گریگ کو ساری عمر تلاش نہ کر سکو گے، بالم نے اسی طرح دانت نکالتے ہوئے کہا۔ سوچ لو، ہاتھی سے گنا چھیننے کی کوشش مہنگی بھی پڑ سکتی ہے، ٹائیگر نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ سوچ لیا، جاؤ جا کر اسے تلاش کر لو، بالم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سو بھی، ٹائیگر نے قریب ہی کونے میں کھڑے سیاہ فام یونیفارم میں ملبوس مشین گن بردار کو چیخ کر پکارتے ہوئے کہا تو وہ آدمی یک لخت اچھل پڑا۔ کیا ہے؟ اس نے وہیں سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اپنے اس بالم کو سمجھاؤ کہ ٹائیگر سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ اٹ از مائی لاسٹ وارننگ، ٹائیگر نے چیخ کر کہا۔ جاؤ اور جا کر کرو تلاش، اب سوبھی کی بھی سفارش کیوں کروا رہے ہو؟ بالم نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی نہ صرف بالم چیختا ہوا اچھل کر عقبی الماری سے ٹکرا کر نیچے گرا بلکہ سائیڈ کونے میں موجود سوبھی بھی چیختا ہوا اپنے ہاتھ کو جھٹکنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے مشین گن نکل کر ایک سائیڈ پر جا گری تھی۔ یہ فائرنگ ٹائیگر کی طرف سے کی گئی تھی۔ حال میں یک لخت خاموشی طاری ہو گئی۔ اور کسی کا تعارف اگر ٹائیگر کے ساتھ نہ ہوا ہو تو ہاتھ اونچا کرے، میں کروا دیتا ہوں تعارف، ٹائیگر نے باقاعدہ غنڈوں کے انداز میں چیخ کر کہا، لیکن خاموشی طاری رہی۔ اور کسی نے حرکت کی تو اس بار سوبھی کی طرح اسے معافی نہیں ملے گی۔
جو گولی سوبی کے ہاتھ پر پڑی ہے یہ بالم کی طرح اس کے دل پر بھی پڑ سکتی تھی۔ ٹائیگر نے اسی طرح مخصوص انداز میں کہا، تم مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ایک لمبے قد کے آدمی نے قریب آتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ بولو، ٹائیگر نے جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ یہ کوشو ہے، چیف کا نمائندہ، ایک اور آدمی نے از خود بولتے ہوئے کہا۔ میں نے گریگ سے ملنا ہے۔ یہی بات جب میں نے بالم سے کہی تو اس نے کہا کہ اسے کمیشن دیا جائے، اور ٹائیگر سے کمیشن مانگنے والے کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹائیگر نے کہا۔ گریگ سے ملنا ہے؟ آؤ میرے ساتھ، میں ملوا دیتا ہوں، کوشو نے کہا۔ کہاں ہے وہ پہلے بتاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ سپر روم میں، کوشو نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم خود چلے جائیں گے، تم یہیں رہو اور سنو، تم شاید ماسٹر زیلف کے نئے نمائندے بنے ہو، ورنہ تم ٹائیگر سے اس انداز میں بات نہ کرتے۔ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر ایک سائڈ پر بنی ہوئی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر جو اب تک خاموش کھڑا تھا اس کے پیچھے چل دیا۔ حال میں چھائی ہوئی خاموشی یکلخت اونچے شور میں تبدیل ہو گئی، لیکن اس دوران وہ دونوں راہداری میں داخل ہو چکے تھے۔ بڑا روب بنایا ہوا ہے تم نے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بنانا پڑتا ہے صفدر صاحب، یہ دنیا ہی علیحدہ نوعیت کی ہے، یہاں جھکنے کو موت سمجھا جاتا ہے، اور واقعی ہے بھی ایسا ہی۔ دوسرا سانس نہیں لینے دیتے یہاں کے لوگ، ٹائیگر نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیڑھیاں اتر کر ایک اور بڑے ہال نما تہ خانے میں پہنچ گئے۔ یہاں مسلح افراد کی تعداد 8 سے زیادہ تھی۔ یہاں جوا کھیلا جا رہا تھا، لیکن کھیلنے والے زیادہ تر غیر ملکی اور عمراء میں سے تھے۔ کیا وہ گریگ بھی جواری ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پیشہ ور قاتل بھی ہے اور شارپر بھی، یہاں وہ شارپنگ کرتا ہے اور جواریوں کو لوٹتا ہے، ٹائیگر نے کہا، اور پھر ایک ویٹر کو جو ٹرے میں شراب کی بوتل اور 4 خالی گلاس رکھے جا رہا تھا ہاتھ کے اشارے سے روک لیا۔ گریگ کون سی ٹیبل پر ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ وہ سامنے گہرے نیلے سوٹ میں، وہ 4 نمبر ٹیبل پر، ویٹر نے کہا، اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا 4 نمبر ٹیبل کی طرف بڑھ گیا، جہاں 2 جاپانی اور ایکریمین بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ 4 مقامی بھی تھے جن میں سے ایک گریگ تھا۔ ٹائیگر اس کے قریب پہنچ کر رک گیا، صفدر بھی اس کے پیچھے آ کر رک گیا۔ میرا نام ٹائیگر ہے گریگ، تمہارے لیے ایک بڑی پارٹی لے کر آیا ہوں، روم نمبر 3 میں آ جاؤ، بڑا سودا ہے، ٹائیگر نے آہستہ سے کہا تو گریگ نے چونک کر ٹائیگر کی طرف دیکھا اور پھر ساتھ کھڑے صفدر کی طرف دیکھ کر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ نقد لوں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاں نقد ہی ملے گا، آؤ، ٹائیگر نے آہستہ سے کہا اور مڑ کر صفدر کو اشارہ کرتے ہوئے وہ ایک سائڈ پر موجود راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ اس راہداری میں دونوں اطراف میں کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ کمروں کے بند دروازوں کے اوپر سرخ رنگ کے بلب جل رہے تھے۔ آئیے صفدر صاحب، ٹائیگر نے 3 نمبر کے دروازے کو دھکیل کر کھولتے ہوئے کہا۔ اس پر کوئی بلب نہیں جل رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ کمرہ خالی ہے؟ صفدر نے ٹائیگر کے پیچھے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ میں نے ہال میں داخل ہوتے ہی چیک کر لیا تھا تاکہ گریگ کو کسی کمرے کا نمبر بتایا جا سکے، ٹائیگر نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں ایک میز پر اور اس کے گرد 6 کرسیاں موجود تھیں۔ بڑے انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر، صفدر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ انڈر ورلڈ کا سب سے بڑا گڑھ ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اب گریگ سے ہمیں پوچھ گچھ کرنی ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، ورنہ وہ بھدک گیا اور ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا قابو میں آنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ لوگ طویل عرصے تک انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور گریگ اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے انداز سے ہی لڑنے بھڑنے والا اور شفاق فطرت آدمی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے تمہارا نام تو سنا ہوا ہے لیکن تمہیں دیکھا پہلی بار ہے۔ تمہیں میرے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ گریگ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارے دوست ڈارسن نے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، بولو کیا مسئلہ ہے؟ گریگ نے ڈارسن کا نام سن کر اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اب وہ میز کی دوسری طرف صفدر کے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے لاک کر دیا اور پھر سائڈ پر موجود دیوار پر نصب ایک بٹن پریس کر دیا تو دروازے کے اوپر اندرونی طرف بھی سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا۔ اس بلب کا یہاں اندر لگانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ باہر کا بلب جل رہا ہے اور اب نہ صرف اندر سے باہر کوئی آواز جا سکے گی بلکہ جب تک بلب بجھے گا نہیں کوئی باہر سے بھی مداخلت نہیں کر سکے گا۔ بلب جلا کر ٹائیگر اس طرف کو مڑا جدھر گریگ بیٹھا ہوا تھا اور پھر وہ جیسے ہی قریب پہنچا اس کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی گریگ چیختا ہوا اچھل کر کرسی سمیت نیچے جا گرا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ ساکت ہو گیا۔ گڈ شو، تم واقعی عمران کے ہونہار شاگرد ہو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ جناب، میرے لیے عمران کا شاگرد ہونا انتہائی اعزاز ہے۔
ٹائیگر نے کہا، اور پھر جھک کر اس نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے گریگ کو اٹھا کر سائیڈ والی کرسی پر ڈالا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب سے نائلون کی بنی ہوئی باریک رسی کا گچھا نکالا اور اس نے اس رسی کی مدد سے گریگ کو کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ صفدر خاموش بیٹھا یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا رہا۔ تم پورے سامان کے ساتھ آئے ہو؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ رسی میرے کوٹ کی چھوٹی جیب میں ہر وقت موجود رہتی ہے، بعض اوقات بہت کام آتی ہے، ٹائیگر نے کہا تو صفدر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گریگ کی کن پٹی پر مڑی ہوئی انگلی کی بھرپور ضرب کا سیاہ ہوتا ہوا نشان دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر نے رسی کو مخصوص انداز میں گانٹھ دینے کے بعد اسے چیک کیا، اور پھر اس نے گریگ کے لٹکے ہوئے سر کو اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ اور ناک بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب گریگ کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو ٹائیگر نے ہاتھ ہٹا لیے اور پھر جیب سے خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چند لمحوں بعد ہی گریگ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی۔